اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی، زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا حرام ہے، آپ نکاح کریں، مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں، میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کر لے گا نکاح، کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو، اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے۔ اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں، اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، اتنی شہوت ہے، روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا، اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے۔ لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے، نکاح کی بات آتی ہے، یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی، رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا، اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا، یہ کر کے آ جائے گا۔ تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، آلٹرنیٹ فوراً بتایا ہے۔ تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ۔ شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں، اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے، اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں، کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، ہم کیا کریں مفتی صاحب، رشتے ہی نہیں آتے۔ اور لڑکا بھی کر رہا ہے، ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے، کیسے کر لیں شادی؟ پیسے ہی نہیں ہے۔ گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے۔ او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے، خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے۔ اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا۔ اللہ کہتے اگر فقیر ہو نا تو اللہ دے دے گا پیسے، کر لو شادی۔ اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں۔ اللہ نے تو نہیں کہا۔ اب آپ کہیں گے جب پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو، ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا، گواہ سن رہے ہو، یہ بات ہو گیا۔ اب اگر پیسے نہیں ہے تو اس کو بتاؤ پیسے نہیں ہے میرے پاس، تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے، لیکن یہ ہے میرے پاس، میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا۔ بہت مشکل ہے، کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے، ادھر ہی جاؤ۔ اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا، جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا۔ گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑ گئے نا، پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے۔ یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری۔ پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو، نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی؟
कुछ भी तो नहीं था। लड़की के बाप ने कहा 10 साल बकरियां चराओगे? उन्होंने कहा कबूल है, चराऊंगा। उन्होंने कहा शादी तो हो, चलो 10 साल बकरियां चलाएंगे, शादी तो हो। हमारे नबी के पास कितने पैसे थे जो उन्होंने 9 बीवियां रखी हैं, 11 शादियां की है। हमारे नबी के पास तो कुछ भी नहीं था। बुखारी में हदीस है कि एक शख्स आया, लोहे की एक अंगूठी नहीं है, नबी ने उसका भी निकाह कराया, उनकी भी शादी कराई। तो भाई जो खा रहे हो आधी रोटी किसको दे देना? बीवी को। बोले भाई ये मैं अभी तो यही कर सकता हूं। अगर मजे से रहना चाहे ठीक है, जाना चाहे बोले ठीक है तलाक ले लो, मैं फिर कहीं और करता हूं। मिल जाएंगी आपको इंशाअल्लाह, करना ही नहीं चाहते हो। और औरत को भी शौहर मिल जाएगा। और अगर उस लड़की को खर्चा नहीं मिल रहा शौहर की तरफ से, तो कम से कम उसकी सेक्सुअल डिजायर्स तो पूरी होंगी ना हलाल तरीके से, ये जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना। भाई निकाह कर ले कि भाई मुझ में भी ये ख्वाहिश है, मैं हराम से बचना चाहती हूं, निकाह कर लिया मर्द ने। अब कम से कम उनको मियां बीवी को एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लिबास तो मिल जाएगा, इधर उधर मुंह तो काला नहीं करेंगे। रुखसती उस वक्त कर लेंगे जब पैसे होंगे। आप बोलो भाई मैं अपनी आधी रोटी काट के तुम्हें नहीं दे सकता, मेरा पेट नहीं भरता, तुम वहीं रहो, पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे। निकाह सिर्फ नफका उठाने के लिए नहीं होता, जिना से बचने के लिए भी होता है। बल्कि निकाह का तो बुनियादी मकसद जिना से बचना, औलाद पैदा करना है। ये जिम्मेदारियां तो अल्लाह ने एक निजाम को चलाने के लिए मर्द के कंधों पे डाल दी हैं, वरना निकाह का बुनियादी मकसद ये नहीं है। अगर ये मकसद होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से शादी ना करते, क्योंकि हजरत खदीजा के पास पैसे थे, हमारे नबी के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर शादी होती तो खदीजा से, हमारे नबी की जिम्मेदारी हजरत खदीजा ने उठाई है। नहीं आ रही बात समझ में? पहली शादी जो हमारे नबी की हुई है उसमें जिम्मेदारी किसने उठाई है? हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा फरमाए मेरे पास माल बहुत है, शरीफ आदमी नहीं मिल रहा कोई, तो आप निकाह, आप शरीफ हैं ठीक है। तो 2 फायदे हमारे नबी को अल्लाह ने दे दिए, एक बीवी मिल गई और अल्लाह ने माली लिहाज से गनी कर